اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے وَاعْلَمُوا کا خلاصہ۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے کا آغاز سورہ انفال سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثوابدید پر ہوگا۔ آگے کی آیات میں میدان بدر کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 42 میں بتایا گیا ہے کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا گیا ہے کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کی گئیں۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو، اس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے کی آیات میں باہمی الفت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 63 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کرتے تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی، اور فرمایا، اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کو کافی ہے۔ آیت نمبر 65 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین چونکہ باہم مربوط ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کا مکمل محاصرہ کریں اور وہ جہاں بھی ملیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کریں۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یکے بعد دیگرے ذکر فرمایا جن سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں یا شوہر، کنبہ اور قبیلہ، کمایا ہوا مال اور تجارت جس کے خسارے کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ آگے کی آیات میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازاں ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں بتایا گیا ہے کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کر فرمایا گیا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا، اور اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آیت نمبر 34 میں سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنی جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر اس سے ان کے پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ آگے کی آیات میں حرمت والے مہینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے 4 ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ آگے کی آیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ آگے فرمایا کہ جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کریں گے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں، اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے۔ ایسے تشکیک کے مارے جنگ میں شامل بھی ہو جائیں تو فساد کا باعث بنتے ہیں، اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں کرنے لگتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ آگے کی آیات میں صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، جو یہ ہیں: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلامی سے گردن کو آزاد کرنا، جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہوں، فی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور مسافر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں۔ اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، بس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق گروہ کا بھی ذکر کیا جس نے جہاد میں شرکت کرنے سے معذرت کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ در حقیقت بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، ان کے لیے آپ کا استغفار کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10ویں پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔